أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 26 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں، آپ اعلان کر دیں، ان کان آباؤکم وابناؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارے خاندان، کنبے قبیلے، و اموال اقترفتموها، وہ مال جو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادها، تمہاری وہ تجارت، کاروبار جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها، تمہارے وہ گھر، وہ محلات، وہ کوٹھیاں جن کو تم بڑا پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر وہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ کبھی بھی فاسق و فاجر قوم کو ہدایت نہیں دیتے. یہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے ہمارے لیے حکم نازل کیا ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اور ان آیات میں، یہ آیات سچی ہیں، یہ آیات عدل پر مبنی ہیں، اور ان آیات میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، غور کرنے کے لیے. یہ آیات آسمانوں سے اللہ نے ہمارے لیے ہدایت بھیجی ہے. ایک ہے ہماری بطور انسان دنیا کی ضرورتیں جن کا یہاں ذکر ہوا، ہمارے رشتہ داریاں ہیں، باپ دادا، اولادیں، بیویاں، بھائی، خاندان، ہماری ضرورتیں ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کمائی کرنی ہے، اپنے بیوی بچوں کا ہم نے حلال طریقے سے رزق کمانا ہے، ان کی ذمہ داری اٹھانی ہے. ہمیں سر چھپانے کے لیے، سر ڈھکنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے. ایک ہے ہماری ضرورت بطور مخلوق، بطور انسان، ہم جہاں بھی جائیں گے وہ ہماری ضرورت ہے جس کا یہاں ذکر ہوا. اور ایک ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہم پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری اللہ نے ہمارے لیے جو دین نازل فرمایا ہے، جو وحی نازل فرمائی ہے، اس دین پر ہم نے اس پر ایمان لانا ہے، اور ہم نے اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہے. جن سے اللہ نے روکا ان سے ہم نے رکنا ہے، اپنا سر جھکا دینا ہے. ہم مسلمان ہیں، اسلام کا مطلب ہے سر جھکا دیں. اللہ کا حکم آ جائے تو ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کی بات ہم بھی مان لیں، اور صرف خود نہ مانیں، خود ہی ایمان نہ لائیں، خود ہی نیک عمل نہ کریں، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، دوسرے کو نیکی کا حکم دیں، دوسرے کو برائی سے روکیں. دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی کوشش کریں، جو کوشش ہم کر سکتے ہیں. صرف دین کو مان لینا، اللہ کے حکم کو مان لینا، عقیدہ وہ اپنا لینا جو اللہ نے حکم دیا ہے،
عبادات اس طریقے سے کرنا جس طریقے سے اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. معاملات، اخلاقیات، ہر چیز اللہ رسول کے مان لینا کافی نہیں ہے. یہ دین کا ایک حصہ ہے. اس سے آگے بڑھ کر دوسروں کو دعوت دینا. دوسروں میں سب سے پہلے بیوی بچے آتے ہیں، گھر والے آتے ہیں، خاندان والے آتے ہیں. یہ سلسلہ آگے بڑھ کر اپنے محلے تک پہنچتا ہے، اپنی مسجد، اپنا محلہ، اپنا علاقہ، پھر یہ اس سے آگے بڑھ کر اپنے شہر، اپنا ملک، پھر پوری دنیا تک اللہ کا یہ حکم پہنچانا ہے. امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے. صرف امر بالمعروف، نہی عن المنکر نہیں کرنا. رستے میں رکاوٹیں آئیں گی، ان رکاوٹوں، وہ جو کشمکش ہوگی حق اور باطل کی، اس کشمکش میں حق کو غالب کرنے کی کوشش کرنی ہے، جو ہم کوشش کر سکتے ہیں. اس کوشش میں جان کام آ جائے تو کوئی بڑا سودا نہیں، بیوی بچے کام آ جائیں کوئی بڑا سودا نہیں، دنیا جہاں کی ہر چیز اس میں کام آ جائے تو اللہ رب العالمین، اللہ کا رسول سب سے بلند ہے. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، دین اور دین کا غلبہ، ہم نے اس کو پس پش ڈال دیا ہے. آج ہماری عام انسان تو چھوڑیں، مسلمان، اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے، ہماری بھی آج نظریں، ہمارا بھی مطمع نظر، ہمارا بھی تگ و دو وہ دنیا کی ضرورتوں کی حد تک ہے. کھا پی لیں، چلیں جی حرام طریقے سے نہ کھائیں، حلال طریقے سے کھا لیں. سر چھپانے کو کوئی جگہ مل جائے، کوئی کاروبار ہو جائے. یہ تو دنیا کی ضرورت ہے. یہ ضرورتیں تو کافر بھی اپنی پوری کر رہے ہیں. کافر میں مسلمانوں میں فرق کیا ہوا؟ یہ ضرورتیں تو انسان تو چھوڑیں، جانور بھی پوری کر رہے ہیں. انسانوں اور جانوروں میں فرق کیا ہوا؟ جانور بھی کھا پی رہے ہیں، جانور بھی ان کو سر چھپانے کو جگہ مل جاتی ہے، وہ بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی اپنی نسلیں آگے بڑھا رہے ہیں. اگر ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے تو فرق کیا ہوا ہم میں اور جانوروں میں؟ اگر ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے کہ اپنی جو جسمانی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنی ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا. یہ کام تو کفار بھی کر رہے ہیں. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. سورہ محمد میں اللہ فرماتے ہیں کافر لوگ دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. آگ ان کا ٹھکانہ ہے. دنیا میں کھانے پینے تو نہیں آئے، دنیا میں اپنی ضرورتیں پوری کرنے تو نہیں آئے. وہ ضرورتیں پوری کرنے کا ٹھیکہ تو اللہ نے لے لیا ہے. انسان تو انسان، اللہ نے جانوروں کا، چوپایوں کا، پرندوں کا، مچھلیوں کا، ہر چیز کا رزق کا ٹھیکہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ہو، کوئی چیز جو زمین میں چلے رینگے جس بھی انداز میں، کوئی بھی مخلوق ہے اس دنیا میں، اللہ فرماتے ہیں ہم پر ہے اس کی ذمہ داری. ہم نے اس کا رزق پورا کرنا ہے، تم نے پورا نہیں کرنا. تو یہ ذمہ داری تو اللہ نے لے لی. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو اللہ نے ہمارے ذمہ مقصد لگایا ہے، دین پر عمل کرنا، اور نہ صرف دعویٰ کرنا اپنی زبان سے کہ جی ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم اللہ رسول کے بڑے محب ہیں، بڑے عاشق ہیں، ہم بڑا عشق کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بھی دے دیں گے لیکن آپ کے حکم پر عمل نہیں کریں گے. اللہ معاف کرے. نماز پڑھنے کو ہم تیار نہیں ہیں، جان دینے کو ہم تیار ہیں، جان لینے کو بھی تیار ہیں. ہاں، آپ کے حکم پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آپ کا عقیدہ اپنانا ہے کہ نہیں اپنانا جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، جو عبادت آپ نے کر کے دکھائی. آپ اعلان کرتے رہے مجھ سے عبادت کے طریقے سیکھ لو، جس طرح میں نماز پڑھوں اس طرح نماز پڑھو. صلو کما رأیتمونی اصلی. ہم نے کبھی غور کرنے کی ضرورت محسوس کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ خذوا عنی مناسککم. مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. آپ نے ایک حج فرمایا ہے، بار بار آپ فرماتے رہے مجھ سے حج کرنے کے طریقے سیکھ لو. اس طریقے کے مطابق
تم بھی عبادت کرنا. ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی. ہم دعویٰ کر لیتے ہیں, عمل کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں. صرف دعویٰ کافی نہیں. دعویٰ کرنے والے تو منافق بھی ہوتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ مومن نہیں ہیں. اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے, ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے, سر جھکا دیں گے دعوے کی حد تک. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, اپنے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے, پھر جاتا ہے ایک گروہ, بھول جاتا ہے انہیں کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا, انہیں بھول جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا تھا. قرآن کی آیت دکھائیں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دکھائیں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. پھر جاتے ہیں اللہ کا فیصلہ سن لیجیے آسمانوں پر سے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. یہ لوگ مومن نہیں ہیں. دعوے سے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا. اچھا جی, دعویٰ کر لیا, عمل بھی کر لیا. ایک بندہ کہتا ہے میں جو دعویٰ کرتا ہوں عمل بھی کروں گا. اللہ کہتے ہیں پھر بھی ایمان مکمل نہیں. جی اور کس بات کی ضرورت ہے؟ اللہ کہتے ہیں آگے بھی پہنچانا ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم انسان خسارے میں, ہر انسان خسارے میں. اس خسارے سے کون نکلنے والا ہے؟ اللہ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. سوائے ان لوگوں کے سب سے پہلا کام کہ ایمان لائیں, ایمان کا دعویٰ کریں, دل میں تصدیق ہو, زبان پہ اقرار ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلی شرط. صرف ایمان سے بات مکمل نہیں ہوتی. پھر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, عمل سے اس کا ثبوت دینا ہے. جب تک عمل سے اس کا ثبوت نہ دیں, جو کہا ہے اس کے مطابق عمل نہ ہو تو اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک بہت ناراضگی کی بات ہے تم جو کہتے ہو کرتے ہی نہیں ہو. دعوے بہت بڑے بڑے ہیں, عمل نہیں کرتے. تو ایمان کے ساتھ عمل ضروری. اچھا جی, عمل کر لیا, دوسرا کام کر لیا, پھر بھی خسارے سے باہر نہیں ہے انسان جب تک آگے دو کام مزید نہ کر لے. وتواصوا بالحق, دوسروں کو حق کی وصیت کرنا ہے, دوسروں کو حق کی تلقین کرنا ہے, امر بالمعروف کرنا ہے, نہی عن المنکر کرنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ کام تو علماء کا ہے, یہ کام تو ایک طبقے کا ہے. بھئی علماء کا یہ کام ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن علماء کا کام ہے بڑے بڑے مسئلے دین کے جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتے, دین کے بنیادی مسئلے, دین کے بنیادی احکامات تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. نہ صرف یہ کہ ایمان لائے, نہ صرف یہ کہ عمل کرے, دوسروں کو حق کی تلقین کرنا میری بھی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے, ایک عالم کی بھی ذمہ داری ہے, ایک عامی کی بھی ذمہ داری ہے, ایک حکمران کی بھی ذمہ داری ہے, اور ایک عوام میں سے ایک غلام کی بھی ذمہ داری ہے, مرد کی بھی ذمہ داری ہے, عورت کی بھی ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ, ایک آیت بھی اگر پتہ لگ جائے آگے پہنچا دو, ذمہ داری ہے تمہاری. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو تم میں سے منکر کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. من رأى, من عموم کا صیغہ ہے, علماء کو مخاطب نہیں کیا جا رہا, صرف ہر بندے کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان. اور جو بندہ یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا خسارے سے باہر نہیں ہے. دوسرے کو حق کی تلقین کرنی ہے, نیکی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے, اور جب بھی یہ کام کیا جائے گا تو پھر آسان نہیں ہوگا دین, پھر زندگی آسان نہیں ہوگی, پھر مخالفتیں آئیں گی. ضروری نہیں ہے کہ آپ حکمت نہ اپنائیں تو مخالفت آئے, آپ انتہا درجے کی حکمت اپنا لیں, دین پر کما حقہ عمل کر کے آپ دعوت دے دیں, آپ نرمی کی انتہا کر دیں, لوگ دشمنی کی انتہا کر دیں گے. ہمارے سامنے مثالیں ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کی, ان کی دعوت کے اندر کوئی حکمت کی کمی ہو, کوئی وہ سختی برتتے ہوں, کوئی وہ دعوت کے نرمی والے اصول نہ اپناتے ہوں, ولیعاذ باللہ. اللہ کے نبی, اللہ کے رسول, ان سے بڑھ کر دین پر عمل کون کرتا ہوگا؟ سب سے زیادہ مخالفتیں تو نبیوں کی ہوئی ہیں, رسولوں کی ہوئی ہیں. ان کو جھٹلایا گیا, ان کو شہید تک کر دیا گیا. تو صبر کرنا پڑے گا. جب تک یہ چار کام پورے نہیں ہوں گے تب تک انسان خسارے سے باہر نہیں ہوگا. تو دین پر خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسرے کو دین کے بارے میں بتانا ہے. جو مشکل آئے اس پر صبر کرنا ہے.
دین کو دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ہے ہماری زندگی کا اصل مقصد. خود ایمان لانا کافی نہیں, صرف عمل کرنا کافی نہیں, حق کی تلقین کرنا کافی نہیں, صبر بھی کرنا ہے, مصابرہ بھی کرنا ہے, اور اللہ کے دین کو تمام دنیا میں غالب کرنے کی ہر بندے نے کوشش کرنی ہے. کوئی عالم ہے تو اپنے علم کے ساتھ دین کو دنیا میں غالب کرے. کوئی مالدار ہے اپنے مال کے ساتھ دین کو دنیا میں غالب کرے. کسی کے پاس کوئی صلاحیت ہے, کوئی ٹیکنالوجی ہے, اپنے ٹیکنالوجی کے ساتھ دین کو دنیا پہ غالب کرے. کسی کے پاس میڈیا ہے, اپنے میڈیا کے ساتھ دین کو دنیا پہ غالب کرے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے, دین اسلام دے کر بھیجا ہے. کیوں؟ ليظهره على الدين كله, تاکہ تمام ادیان پہ اسے غالب کر دے. یہ نبی کی ذمہ داری ہے, اور نبی کے ہم امتی ہیں. نبی کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے, جس کے پاس جو طاقت ہے وہ اس طاقت کے ساتھ دنیا میں دین کو غالب کرنے کی کوشش کرے. ہم گھر بیٹھے ہیں, ہم اپنا مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اپنا دین بچا لیا, ہم نے حلال کما لیا, بہت کافی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ کافی تو نہیں. جہاد کیا ہے؟ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے. اگر یہ ماں باپ, اگر یہ اولاد, اگر یہ بہن بھائی, اگر بیویاں, اگر یہ کنبہ قبیلہ, اگر تجارتیں, اگر یہ محلات, کوٹھیاں, ہمارے گھر, اگر ہمیں اللہ رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. جہاد کیا ہے؟ یہی جہاد ہے, دین کو غالب کرنے کی کوشش. ہر فرد کی ذمہ داری, وہ دعوت کے ذریعے ہو تو دعوت کے ذریعے, وہ مال کے ذریعے ہو تو مال کے ذریعے, وہ صلاحیت کے ذریعے ہو تو صلاحیت کے ذریعے. جہاد بالنفس ہے تو جہاد بالنفس, جہاد بالمال ہے تو جہاد بالمال. جس طریقے سے دین کو غالب کرنے کی کوشش ہو تو وہ کوشش کرنی ہوگی. اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ذلیل ہو کے رہ جائیں گے دنیا میں. اللہ کا عذاب آ کر رہے گا جیسے آیا ہوا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے اللہ کا عذاب آئے, آسمان پھٹ جائے ہم کہ اب اللہ کا عذاب آیا ہے, زمین میں زلزلہ آ جائے ہم کہ اللہ کا عذاب آیا ہے, کوئی بڑی بیماری آ جائے کرونا ٹائپ ہم کہ اللہ کا عذاب آیا ہے. اللہ کا عذاب ہم پر بحیثیت امت نہیں آیا ہوا. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, برما میں, پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کا کیا جرم ہے. یہ ان کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اور اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے, یہ ہمارے ساتھ ایز اٹ از ہونے والا ہے. اللہ معاف کرے. اور ہم سب بیٹھے ہیں جی, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, سرحدیں بند ہیں, ہم کیا کریں. جہاد کا اعلان نہیں ہو رہا, ہم کیا کریں. جہاد کرنا تو حکومتوں کا کام ہے, یہ تو علماء کا کام ہے, یہ تو فلاں کا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ عیش و عشرت کرنا. ہم بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے. کوئی بائیکاٹ کرنے کی بات کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کا بائیکاٹ کرنے سے اسرائیل کا کیا نقصان ہوگا. ہم تو آج یہ بحثیں کر رہے ہیں, ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, آپ کی صحیح حدیث مبارکہ ہے, آپ نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ, اے لوگو جب تم عینہ کے ساتھ, عینہ ایک کاروبار کی قسم ہے, اگر تم عینہ کے ساتھ کاروبار کرو گے, وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, گایوں کی دموں کو تم پکڑ لو گے. آج صنعت و حرفت کا دور ہے. پرانے زمانے میں جو آج اہمیت صنعت و حرفت کی ہے, پرانے زمانے میں یہ اہمیت زراعت کی ہوتی تھی, ہل چلانے کی ہوتی تھی. آج بھی زراعت کی اہمیت کم نہیں ہے, بہت زیادہ ہے. پرانے زمانے میں سب کچھ ہی زراعت ہوتا تھا, ہل چلانا. اخذتم اذناب البقر, جب تم خرید و فروخت پر لگ جاؤ اور تم گایوں کی دمیں پکڑ لو, یعنی ہل چلانا شروع کر دو, مراد ہے. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, تم زراعت کرنے پر راضی ہو جاؤ. جی بہت بڑا کام کر رہے ہیں ہم زراعت کر رہے ہیں. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ, تم جہاد چھوڑ دو. سلط اللہ علیکم ذلًا, اللہ تم پر ایسی ذلت نازل فرمائیں گے, لا ينزعه, وہ کبھی تم سے ذلت دور نہیں ہوگی. ایک صورت ہے اس ذلت کو دور ہونے کی, حتی ترجعوا الی دینکم, جب تک تم اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل نہ کر لو. اور دین کیا ہے؟ ہم نے دین کا مفہوم ہی بگاڑ دیا ہے. جی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, مسجدیں ہماری, جی ماشاءاللہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں, دین پر عمل ہو رہا ہے, یہ دین نہیں ہے مکمل. ہمارا ایمان لے آنا
زبان سے ہمارا عمل کر لینا کافی نہیں ہے، ہمیں دوسروں کو حق کی تلقین کرنی ہے، صبر کی تلقین کرنی ہے، پوری دنیا میں دین کا غلبہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم پہ اللہ نے کوشش فرض کی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے دنیا میں دین غالب آ جائے، کوشش تو کیجیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ ان کے لیے لگائی گئی، ایک پرندہ چونچ میں پانی لاتا تھا اور وہ پانی پھینکتا تھا، ہم پانی تو پھینکنے والے بنے، وہ چھپکلی کی طرح تو نہ ہو جائیں جو وہ اس آگ میں، اتنی بڑی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ ہم پانی ڈالنے والے تو بنے، اپنے حصے کی شمع جلانے والے تو بنے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ ہماری عالمی سوچ ہی نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا، وہ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے کل ہمارے ساتھ ہونا ہے، پھر ہمارے بارے میں کس نے دیکھنا ہے؟ کیا ہماری مدد کرنے کے لیے پھر وہ آئیں گے؟ ہماری مدد کرنے کے لیے پھر کوئی بنگلہ دیش سے، افغانستان سے، سعودی عرب سے عالم اسلام آئے گا؟ اگر اس عالم اسلام نے آنا ہے تو آج فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی مثال آپس کی محبت میں، آپس کے رحم کرنے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کا ایک حصہ بیمار ہوتا ہے، پورے جسم کو نیند نہیں آتی۔ کسی ایک حصے میں کوئی خرابی آ جائے، پورے جسم بخار سے تپنا شروع ہو جاتا ہے، نیند ہی نہیں آتی، اتنی بے چینی ہے کہ نیند اڑ جاتی ہے۔ بھئی نیند کا تعلق تو ممکن ہے آپ کے پاؤں کی ایک چھوٹی سی جگہ پر کوئی زخم ہو، کوئی اندر انفیکشن ہو کسی جگہ پر، پورا جسم جو ہے وہ بخار میں تپ رہا ہے۔ یہ ہے ایک مسلمان کی مثال، مسلمان امت کی مثال۔ آج ہم مسلمان امت نہیں، آج وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو حفاظت میں ہیں، ہمارے ہاں تو امن ہے، ہمارے ہاں تو چلو جیسی زندگی گزر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح نہیں ہو رہا۔ ہمارا کردار ہونا چاہیے اس میں، ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم اس کو حکمرانوں پر ڈال کے خاموش ہو کے بیٹھ نہیں سکتے، علماء پہ ڈال کر خاموش ہو کے بیٹھ نہیں سکتے، ارد گرد کی ریاستوں میں ڈال کے خاموش ہو کے بیٹھ نہیں سکتے۔ ہمیں کچھ کرنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے، ہمیں شارٹ ٹرم پالیسیز بھی اپنانی ہیں، ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز بھی اپنانی ہیں۔ ہمیں تھکنا نہیں ہے۔ وہ دشمن جو ہے وہ ظلم کرتے کرتے نہیں تھک رہا اور ہم بائیکاٹ کرتے تھک گئے۔ اتنا لمبا عرصہ ہو گیا، اب اپنی زندگی بھی تو گزارنی ہے، اب ہم بس اسی کے فکر میں گھلتے رہیں۔ وہاں جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن ہر بندہ اپنے گریبان میں سوچے، اگر آج اللہ تعالیٰ ہمیں فوت کر دے، اللہ نے کوئی ہمارے لیے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ اللہ نے ہمیں کوئی 50 سال کی زندگی دینی ہے، کوئی 30 سال کی زندگی دینی ہے، کوئی 10 سال کی، کوئی 5 سال کی، کیا پتہ ہم میں سے کوئی لوگ گھر ہی نہ پہنچ سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت فوت کر دے، ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کیا ہے؟ کبھی اپنے دل سے پوچھیں، کبھی اکیلے ہو کر غور کیجئے، میرا کردار کیا ہے؟ اللہ نے ہم سے اجتماعی طور پر نہیں پوچھنا۔ ایسا نہیں ہونا کہ قیامت کے دن سارا میدان محشر سجا ہو اور اللہ تعالیٰ کہیں اے مسلمانوں بتاؤ تم نے کیا کیا تھا فلسطین کے لیے۔ اللہ نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھنا ہے، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھنا ہے، ہر بندے سے اللہ نے اکیلے اکیلے پوچھنا ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے میرا کردار کیا ہے؟ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ اسلام کے غلبے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے کم از کم یہود و نصارہ کو اپنا دشمن تو مانیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان دے سکتے ہیں، جان لے سکتے ہیں جذبات میں آ کر، لیکن ہم کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں اپنا سکتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ کیا ہم یہود و نصارہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ یہود و نصارہ کو اپنا دشمن سمجھ لیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر بندہ وہ کم از کم ایک ایسی عادت اپنا لے جس سے یہود و نصارہ سے ہماری نفرت ظاہر ہو۔ اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کم از کم اللہ کے سامنے کہہ سکیں گے اے اللہ، ہم نے یہود و نصارہ کی مخالفت میں، ہم نے ان کے غضب میں ان سے برات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کام تو کیا تھا۔ شارٹ ٹرم کام نہ کریں، لانگ ٹرم پالیسی اپنائیے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو جو تمہارے علاوہ لوگ ہیں یہود و نصارہ، ان سے دلی دوستی نہ کرنا۔ ظاہری معاملات ان سے رکھے جا سکتے ہیں مجبوری کے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھے ہیں ظاہری معاملات، لیکن دلی دوستی وہ نہیں ہو سکتی۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ تمہیں مشکل میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے ان کا بغض ظاہر ہو چکا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ظاہر ہوا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، 1% بھی نہیں ہے، جو ان کے دل کے اندر تمہارا بغض اور تمہاری دشمنی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی اس قوم کے لیے جو عقل کرتے ہیں، یعقلون۔ ہا انتم اولائی تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ، تم تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو، تورات پر ایمان لاتے ہو، صحف ابراہیم پر، تورات پر، انجیل پر، زبور پر، قرآن پر، تم تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ قرآن کو مانتے ہی نہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ تمام نبیوں پر ایمان نہیں لاتے، وہ ہمارے نبی کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور ہمیں غیرت ہی نہیں آتی۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، منافقت کرتے ہوئے جب وہ تم سے ملتے ہیں تو بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو تمہاری طرح، ہم بھی بڑے امن پسند ہیں، ہم بھی ایمان لانے والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں تمہارے خلاف۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تم اپنے غصے کے ساتھ مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینے کے بھید جانتا ہے۔ ہم آج یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے والے اور فلسطین کے بارے میں ان کو ظالم سمجھنے والے، آج اگر ہمیں امریکہ کا ویزا ملے، کون ہے جو اس ویزے کو ٹھکرائے گا؟ ذرا کبھی غور کیجئے۔ آج کسی کو یورپ کا ویزا ملے، کون ہے جو اس کو ٹھکرائے گا؟ آج کسی کو اسرائیل کا ویزا ملے، اسرائیل کا ویزا نہیں لگ سکتا پاکستانی پاسپورٹ پہ، اگر مل جائے سارے پاکستانی اسرائیل جانے کو تیار ہوں گے، جہاد کرنے جانے کو تیار نہیں ہوں گے، عیاشی کرنے کے لیے جانے کو تیار ہوں گے۔ یہ کیسا ان سے بغض ہے، یہ کیسی ان سے برات کا اظہار ہے۔ یہود وہ بدبخت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیتوں میں فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا دی، عبادت گاہیں بنا دی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے۔ آپ نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، اگر وہ ایک بل میں گھسیں گے بلا وجہ تم بھی اس بل میں گھسو گے کہ جی وہ گھسے تھے۔ اگر ان میں سے اللہ معاف کرے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، فرمایا تم بھی زنا کرو گے اپنی ماں کے ساتھ، ان کی دیکھا دیکھی۔ یہود نے کفر و شرک کا بازار گرم کیا، اپنے نبیوں کی ذات میں غلوب کیا، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ مسلمانوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں؟ آج مسلمان اس معاملے میں پوری طرح یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ کیا مطلب ہے؟ اے مسلمانوں تم یہ کام نہ کرنا۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج پاکستان میں کتنے مزار ہیں، آج پاکستان میں کتنا شرک ہوتا ہے، کرنے والے مسلمان ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو یہود و نصارہ کرتے تھے، اور ہم یہود و نصارہ کے مخالف ہیں۔ ہم ان کو ظالم سمجھ رہے ہیں، ہم جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں جی یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ظلم وہاں ہو رہا ہے، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کم از کم ہم اس ظلم کو چھوڑیں، کم از کم ہم توحید پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلوب نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہو، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، مسیح ابن مریم اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹا نہیں ہے، کون ہے؟ رسول اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے حضرت مریم میں ڈالا تھا، وروح منہ، اللہ کی روح ہیں، فآمنوا باللہ ورسولہ، تمہیں اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، ولا تقولوا ثلاثہ، تین نہ کہو، انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہی معبود ہے۔ ہم یہود و نصارہ کی اس معاملے میں مخالفت کریں، ہم دین میں غلوب نہ کریں، ہم ان سے زیادہ غلوب میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے 3 کہا، ہم کہتے ہیں 5 ہیں،
3 نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں 5 ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، اور کسی کو غیرت نہیں آتی۔ ایک مسلمان ملک میں ہو رہا ہے، انہوں نے تو 3 میں اللہ کو شامل کیا، اللہ، روح القدس، حضرت عیسیٰ، یا اللہ، مریم اور عیسیٰ علیہم السلام، انہوں نے ایک اللہ کو کہا۔ ہم نے ان 5 میں اللہ کو شامل ہی نہیں کیا، ہم نے کہا اللہ ہے ہی نہیں، یہ 5 مل کے اللہ ہیں۔ اللہ لکھا ہوتا ہے اور اس کے اندر 5 نام لگے ہوتے ہیں۔ انہوں نے 3 کو بنایا، ہم نے کہا ہم 5 کو بنائیں گے، ہم آپ سے کوئی پیچھے ہیں؟ وہ اپنے نبی کی برتھ ڈے مناتے تھے کرسمس کے نام سے، ہم نے کہا ہم اپنے نبی کی پیدائش کا دن منائیں گے 12 ربیع الاول کے نام سے۔ ہمیں نہیں غیرت کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی اس دن کیا کیفیت تھی، ہم لگے ہوئے ہیں۔ اور جو نہیں مناتا، ہم کہتے ہیں کہ شیطان نہیں مناتا، ہم کہتے ہیں ان کو اللہ رسول سے محبت نہیں ہے۔ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، صحابہ کرام جو سب سے زیادہ اللہ رسول سے محبت کرتے تھے نہیں منایا، یہ عیسائیوں نے منایا ہے، ہم نے منانا ہے عیسائیوں کے پیچھے لگ کر؟ ہم مناتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ اپنے نبی کا مناتے ہیں، ہم اپنے نبی کا کیوں نہ منائیں؟ اللہ نے تو ہمیں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ نے اپنے علماء، اپنے رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، یہ ان کا شرک ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لیکن یہود و نصارہ نے اپنے احبار، اپنے رہبان کو رب بنا لیا۔ ان کو تو حکم دیا گیا تھا ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، حلال حرام کرنے کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ شرک ہے، اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ یہود و نصارہ کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہم پیچھے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے اپنے علماء کو رب بنا لیا۔ علماء جو کہتے ہیں ہمیں دلیل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کو حرام کہہ دیں حرام ہے، جس کو حلال کہہ دیں حلال ہے، ہمیں دلیل پوچھنے کی کیا ضرورت؟ یہ تو یہود کی روش ہے، یہ تو عیسائیوں کی روش ہے۔ اندھی تقلید اسلام میں تو ہے ہی نہیں، یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ تھا جو ہم نے اپنا لیا ہے۔ ہم کم از کم اس عقیدے میں ان کی مخالفت کریں۔ قرآن آ جائے، تمام علماء کرام رحمہم اللہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے لیے برگزیدہ ہیں۔ تمام نے کہا میری بات قرآن سے ٹکرا جائے، حدیث سے ٹکرا جائے، میری بات کو دیوار پہ مار دینا۔ ہم تو صحیح طریقے سے جن ائمہ کرام کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو ان کی بات بھی نہیں مانتے، اندھی تقلید میں لگے ہیں جو یہود و نصارہ کی روش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ اکثر رہبان، اکثر علماء یہودیوں عیسائیوں کے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، تم نہ کرنا۔ ہمارے ہاں ایسے علماء کے نام پر دھبے موجود ہیں جو دین کے نام پر دین کو بیچ کر کھا گئے، نام علم کا لیتے ہیں اور دین میں ہیلے کر کر کے حرام چیزوں کو حلال کیا ہوا ہے۔ یہ ہیلے یہ کہاں سے شروع ہوئے؟ یہود و نصارہ سے شروع ہوئے۔ اصحاب السبت کا قصہ آپ نے سن رکھا ہے، اللہ نے کہا کہ اتوار کے دن کاروبار نہ کرنا، انہوں نے ہیلا کیا، اللہ نے ان کو بندر اور سور بنایا۔ ہم نے کہا ہم پیچھے کیوں رہیں؟ ہم نے کہا کہ اللہ نے سود کو حرام کیا، اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، ہم نے کہا کہ ہم تو اسلامی بینک کھولیں گے، ہم اسلامی سود اپنائیں گے، ہم وہ یہود و نصارہ والا سود نہیں اپنائیں گے، اس کا نام اسلامی رکھیں گے، جائز ہو جائے گا۔ یہ ہیلا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ یہود و نصارہ کی روش نہیں تو اور کیا ہے؟ کم از کم اس کو چھوڑ دیں، کم از کم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں، اے اللہ ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تھے، ہم نے یہود و نصارہ کی مخالفت میں یہ کام تو کیا تھا۔ یہود و نصارہ سود کھاتے تھے، یہود رشوت لیتے تھے، آج سب سے زیادہ رشوت مسلمانوں میں موجود ہے۔ اللہ چھٹے بارے میں فرماتے ہیں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، ان یہود کو، ان کے علماء، نام نہاد علماء، ان کو سود کھانے سے، رشوت کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، کتنا برا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ آج آپ دنیا میں سب سے زیادہ رشوت اگر کھائی جاتی ہے، اللہ معاف کرے، مسلمان کھاتے ہیں۔ ہم کم از کم اس چیز میں ان کی مخالفت کر لیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جس میں ہم نے یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کی؟ ہم تو مرعوب ہیں ان سے، ہم یہود و نصارہ سے جہاد نہیں کر سکتے آج،
ہم کہتے ہیں ہمیں آج ڈاکٹر ذاکر نائک کی ضرورت نہیں ہے، ایک کالم میں پڑھ رہا تھا، ہمیں آج سائنس کی ضرورت ہے۔ علماء تو بہت زیادہ ہیں، علماء کچھ نہیں کرتے، ہمیں آج سائنس کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے۔ پاکستان آج اسلامی ملکوں میں سب سے زیادہ سائنسی طور پر سب سے آگے ہے۔ پاکستان نے کیا کیا ہے؟ ہمیں سائنس کی ضرورت ہے، اس سے پہلے اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے یہود و نصارہ کی مروبیت سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہماری سیاست یہود و نصارہ کی، ہمارا سیاسی نظام ان کا ہے، ہمارا تعلیمی نظام ان کا ہے برطانیہ کا، ہمارا عدالتی نظام ان کا ہے، ہماری ہر چیز ان کی ہے۔ ہم ان کے خلاف کیسے جہاد کر سکتے ہیں؟ آج آپ جہاد کا نام لے کر دیکھیں پبلک پلیس پہ، آج آپ فلسطین کا جھنڈا لے کر جائیں کسی اسٹیڈیم میں، پاکستان میں آپ دیکھیے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ امریکہ کا جھنڈا لے جا سکتے ہیں، برطانیہ کا جھنڈا لے جا سکتے ہیں، فلسطین کا جھنڈا نہیں لے جا سکتے، اور ہم کہتے ہیں جی ہم جہاد کریں گے۔ کہ کیسے جہاد ہوگا یہود کے خلاف؟ سب سے پہلے ہم اپنے پاکستان میں تو دین کے احکامات پر عمل کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اپنی داڑیاں کٹاتے ہیں، اپنی مونچھیں بڑھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے مسلمانوں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ۔ ہم مسلمان اس حکم پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کوئی بندہ یہود و نصارہ کی مخالفت میں اللہ کے سامنے پیش ہو تو کہ اے اللہ میں نے یہود و نصارہ کی مخالفت میں آپ کے نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے داڑھی بڑھائی تھی، مونچھیں کٹائی تھیں، کم از کم ہم یہ جہاد تو کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، تم بالوں کو رنگو۔ ہمیں بالوں کو رنگنا چاہیے یہود و نصارہ کی مخالفت میں، نبی کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے ان کی مروبیت سے نکلنے کے لیے۔ یہود و نصارہ روزہ رکھتے تھے، دین کا کام کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے میں ان کی مخالفت کرو۔ ان کا روزہ صحیح تھا۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 10 محرم کو نجات دی فرعون سے، اس یاد میں یہود روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آئندہ سال زندہ رہا یہود کی مخالفت میں ایک دن کا روزہ مزید رکھوں گا، اس میں بھی ان کی مخالفت کروں گا۔ دین کے معاملے میں ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم تھا، ہم نے اپنے دنیا میں انہیں اپنا امام بنا لیا، ہم ان کے ساتھ کیسے جہاد کر سکتے ہیں؟ یہود و نصارہ اگر عورت حائضہ ہو جاتی بائیکاٹ کر دیتے، گھر سے نکال دیتے، اس کو ٹچ کرنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا حرام کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت حائضہ ہو جائے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جماع کے علاوہ انٹر کورس کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہو، ان کے ساتھ کھاؤ پیو، ان کو گھر میں رکھو، ان کی نجاست ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کوئی چیز دینا چاہیے، آپ کا ہاتھ ٹچ ہو گیا، حضرت عائشہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا میں حائضہ ہوں۔ فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کی مخالفت کی، ایک ایک عمل سے ہمیں یہود و نصارہ کی مروبیت سے نکالنے کی کوشش کی۔ آج مسلمانوں کا بچہ یہود و نصارہ سے مروب ہے، ہم کم از کم اس مروبیت سے اپنے آپ کو نکالیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اندر جہاد کی روح پیدا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں یہود و نصارہ کی مروبیت سے نکالے، اللہ ہمیں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دے، دین پر کما حقہ عمل کرنے کی اللہ تعالی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب